أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کے آیتیں تلاوت کیا، آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44، یہ 4 آیتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ان کی دعائے ملاقات جس دن وہ اس سے ملیں گے سلامتی ہوگی، اور ان کے لیے عزت والا اجر تیار کیا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہو کے بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اسی سے لگی ہوئی آیت ہے، اس کے بعد کی آیت ہے۔ تو یہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اذکر ذکر کرو اللہ کا، کثیر یعنی بہت زیادہ۔ تو انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا ذکر قائم کرے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کنتو کنزن مخفیا ان احببت ان عرف فخلقت آدم۔ کنتو کنزن مخفیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، ان عرفا میری معرفت ہو، میری پہچان ہو، تو میں نے آدم کو پیدا کیا، فخلقت آدم۔ تو آدم کے پیدا کرنے کی غرض و غایت اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت دنیا میں ہو۔ معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ پہچانا جائے، جانا جائے، اور مخلوق کو اللہ کی عظمت اور شان اس کا پتہ چلے۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، انسان سے پہلے پوری کائنات وجود میں لایا، اور ہر چیز جنت اور جنت کے جتنے بھی نعمتیں ہیں، حور ہے، غلمان اور ملائکہ، یہ سب اللہ تعالیٰ انسان سے پہلے تخلیق میں لایا۔ لیکن اللہ کی جو معرفت ہے اور اللہ کی جو پہچان ہے،
وہ صرف انسان کے وجود سے ہے، بندے سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انسان کو محض ہماری عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو عبادت اللہ کے رنگ میں رنگین ہونے کا نام ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کی معرفت بیان نہیں کر سکتی، یعنی اللہ کی پہچان نہیں دے سکتی۔ ملائکہ ہے، دنیا کی ہر وہ خوبصورت سے خوبصورت اشیاء ہیں، مگر اللہ کی معرفت یا اللہ کی پہچان دوسروں کو نہیں سنا سکتے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ بولنے والا بنایا اور اس کو سوچنے، سمجھنے اور بیان کرنے اور ہر چیز دنیا کے سامنے عیاں کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ جامع جمیع کائنات بنا کے کھڑا کیا ہے، یعنی پوری کائنات عالم کا خلاصہ وہ انسان کا وجود ہے۔ تو پوری کائنات عالم کا خلاصہ اس لیے بنایا کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، آسمان نہیں بلکہ آسمانوں کا نور ہے، زمین اور آسمان، اللہ نور السماوات والارض یعنی آسمانوں کا نور ہے۔ تو زمین اور آسمانوں کا اللہ نور ہے، تو اس کے نور کو اپنے اندر سے دکھانے والا، اس کے نور کو اپنے اندر سمانے والا وہ انسان کا وجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، یعنی مومنین کے ارد گرد اللہ کا نور دوڑتا ہوا تم دیکھو گے۔ وَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین دیکھیں گے کہ اللہ کا نور دوڑتا ہے، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اللہ کا نور۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مومن خدا کا نور ہے اور نور کی مشعل سے کائنات میں چلتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المومنین انہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے یعنی دور اندیشی سے ڈرو، یقیناً وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، انہ ینظر بنور اللہ، یقیناً وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو پوری کائنات کا خلاصہ انسان کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے اوصاف یعنی اللہ کے جو کردار، جیسے حدیث میں آیا ہے تو خلق باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق، اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے اخلاق کا مجسمہ، نمونہ، کامل نمونہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ اخلاق ظاہرہ وجود کے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں، اس کے قول و فعل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ کے اخلاق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بہت بلند اخلاق ہے، خلق عظیم ہے۔ آپ جو ہے انہ لخلق عظیم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ اخلاق یعنی عظمتوں والے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کے اخلاق کو اپنانا وہ اللہ کے اخلاق کو اپنانا، اور اللہ کے ذکر سے مراد بھی یہ ہے کہ ذکر جس کو دیکھ کر اس کے اصل کو یاد کرے، اس کا نام ہے ذکر۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بیان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان مجسمہ ذکر بن جانا ہے۔ حضرت صاحب قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس العزیز آپ فرماتے ہیں کہ ذکر یعنی جس کو دیکھ کر کوئی چیز اس کا اصل نظر آ جائے، یعنی ذکر کے اصل معنی یہ ہے
کہ بھولی ہوئی چیز کو یاد دلا دینا۔ تو جیسے کہ دنیا میں انسان خدا کو بھولا ہوا ہے، خدا کے دین کو بھولا ہوا ہے، قرآن پاک کو بھولا ہوا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کے عمل کو بھولا ہوا ہے، تو اس کو یاد دلانے کے لیے مومنین میں سے اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار بابرکت وجودوں کو کھڑا کرتا ہے، ان کو علم قرآن عطا کرتا ہے، اور دنیا میں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر ان وجودوں سے کرواتا ہے۔ یہ مجسم ذکر بن کے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آیا، ان کا دیدار ہی اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ جیسے حدیث پاک ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ خیارکم الذین اذا راؤ ذکر اللہ، خیارکم الذین، یعنی تم میں خیر بہتر وہ لوگ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سیرت اور صورت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نمونے کو اختیار کرنے کا نام اللہ کا ذکر ہے۔ سیرت و صورتست پیغمبر علم حلم شعار میں بینم، سیرت میں، صورت میں، علم میں، شعار یعنی نشانات میں پورا ہو بہو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آئے۔ اس کو فناف الرسول یا متبع رسول کہتے ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا وجود۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتا ہے اور کامل اطاعت کرتا ہے تو اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اوصاف نظر آتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جس کے اندر نظر آتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے اوصاف کو دنیا میں ظاہر کر رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی داڑھی چھوڑے تو عام عرف عام میں کہتے ہیں کہ اللہ کا نور نظر آ رہا ہے، کسی کے چہرے پہ اللہ کا نور ہے۔ تو مطلب یہ تو سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ داڑھی چھوڑنا، امامہ باندھنا اور متشرح شریعت کے مطابق اپنا چہرہ بنانا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ لیکن آپ کا عمل اللہ کے عمل سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو بہو نمونہ بننا اور آپ کی سیرت کو پیش کرنا گویا کہ یہی اللہ کا دین ہے۔ آپ سے بے انتہا محبت کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ آپ کی اتباع میں ہی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان پر چلنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ اللہ کی صورت ہیں، جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بٹھا کے رکھا ہے آسماں پر طور اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے، یعنی خدا وہ نہیں ہے جو بندوں سے دور بیٹھا ہوا ہے، بندوں کی دلوں میں بیٹھ کر اللہ دنیا میں حکمرانی کرتا ہے۔ جو پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کا قلب اللہ کا گھر ہوتا ہے، جیسے حدیث پاک میں آیا کہ قلب المؤمنون عرش اللہ تعالیٰ، یعنی مومنوں کا جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں بیان فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی جان لو کہ اللہ تعالیٰ آتا ہے تمہارے دلوں میں اور تمہاری جانوں میں، یعنی تمہارے وجود میں اللہ کا نظارہ ہوتا ہے، اللہ کا نور تمہارے دلوں میں موجود ہوتا ہے، اور اسی سے بندہ مومن دنیا کی کثافت سے بچتے اور راہ للہ میں بڑے بڑے ایثار و قربانیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو بہرحال یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ
گویا کہ اللہ کا نمونہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے بہترین نمونہ تمہارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنایا۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے کامل و مکمل نمونہ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم و خیال میں، نہ دکان آئینے ساز میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک، مطہر اور جامع نمونہ کسی نبی کا نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن کامل نمونہ ساری دنیا کے لیے کسی نبی کا نہیں ہے۔ اور ساری دنیا کے لیے اگر نبی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ فرمایا، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور آپ کافی اور وافی ہیں ساری کائنات کے لیے۔ اور سارے نبیوں کے خوبیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خبا ہما دارن تو تنہا داری۔ تو گویا کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی کثرت سے ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سیرت کو اپناتے ہوئے آپ کا کام کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو ہر قدم جو ہے آپ کو دیکھ کر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تبلیغ، ہجرت، غزوات اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 4 عمل ایسے ہیں جس سے دنیا کے اندر برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور اللہ کی حمد دنیا میں قائم ہو جاتی ہے۔ تبلیغ، سب سے پہلے تبلیغ اسلام۔ تبلیغ اسلام یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اسلام کی صداقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تبلیغ یہ سب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین عمل ہے اور سب سے بڑا کام یہی ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ہجرت، غزوات، جہاد بھی سب اسی کا جو ہے پیش خیمہ ہے۔ یعنی تبلیغ اصل ہے، جہاد بھی تبلیغ اسلام کی رکاوٹ کو دور کرنے کا نام ہے، ہجرت بھی تبلیغ اسلام کی رکاوٹ کو دور کرنے کا نام ہے، غزوات بھی تبلیغ اسلام کی رکاوٹ کو دور کرنے کا نام ہے۔ اصل سب سے بڑا کام تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یعنی اشاعت اسلام کا کام کرنا، تبلیغ اسلام کا کام کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے تمام مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرض کفایہ کے طور پر سب کے کندھوں پہ یہ کام اللہ تعالیٰ رکھ دیا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ ہر دور میں اللہ کے دین کو دنیا کے اندر سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے چند مومنین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہمیشہ برائیوں کو مٹا کر نیکیوں کو دنیا میں قائم کرتی رہے، یعنی بھلائی کی طرف بلاتی رہے لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَمَلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ومن یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا، اس سے بڑا جو ہے نا قول کیا ہو سکتا ہے؟ احسن، افضل التفضیل کا صیغہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا، اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ اسلام کا کام شروع کرے، کیونکہ اب جو بت پرست ہیں یا نفس پرست ہیں، اپنے خواہشات پہ دنیا میں چلنا چاہتے ہیں، حق کے لیے میدان میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے، برائیوں پر جو اڑے ہوئے لوگ ہیں، ویسے لوگوں کو اللہ کا جو قول ہے، راہ راست پہ آنے کی جو باتیں ہیں، وہ بہت جو ہے نا بری لگتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم یہ بت پرستی چھوڑو، اپنے ہاتھ سے پتھر کے مورتیاں بناتے، پھر اس کو خدا بنا کر اس کی پوجا کرتے، یہ نہ تم سے بات کرتے، نہ تمہاری کوئی بات سنتے، کیوں جو ہے نا یہ مٹی پتھر میں اپنی زندگی برباد کر رہے؟ تو سب بگڑ گئے۔ ارے یہ تو ہمارے آبا اجداد کرتے تھے، بڑے بڑے ہمارے قابل ترین لوگ کرتے تھے، کیا وہ سب لوگ جو ہے نا بیوقوف ہیں؟ وہ لوگ جو ہے نا عقل نہیں رکھتے تھے؟ ہم جو ہے نا ان کے پیروکار ہیں۔ انا وجدنا آبانا کذالک یفعلون، کہ ہم تو وہی کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، انہی کا کام ہم جو ہے یعنی ان کے
راستے پہ، ان کے دین پہ ہم چلیں گے۔ تو ایسی باتیں جو نا گھڑ لیتے بعض لوگ، حالانکہ نہ کوئی اللہ کا فرمان ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا، اور نہ کوئی جو ہے نا دنیا میں نبی ان جو ہے برائیوں کرنے کے لیے حکم دیا۔ یہ خود اپنے جو ہے نا خود ساختہ عمل ہے، جس کو جو ہے مسلط کر رہے نبیوں پر، دین پر، پھر اللہ پہ بہتان بن رہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ تو بہرحال جو ہے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ قادر ترین لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے جو ہے نا مذہبی، اپنے آپ کو مذہب کے جو ہے نا ٹھیکیدار کہنے والے، وہ لوگ جو ہے کیا ہم غلط ہیں؟ ابو لہب کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، یہاں تک کہ جب جنگ بدر کو مکے سے لوگ مشرکین مکہ گئے تھے، ابو لہب جو ہے نا اس میں نہیں گیا جنگ بدر میں، تو وہ غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا ہے کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم برباد ہو جائے، محمد کو جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کامیابی ہو، اگر وہ جھوٹے ہے تو وہ جو ہے نا ناکام ہو، ہم کامیاب ہو۔ غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے دعا کر، اپنے یعنی بولیے گویا کہ اپنے بتوں سے یہ جو ہے کر رہے کہ ہم حق پہ ہیں۔ اتنا زام تھا ان کو کہ یہ غلط ہے، ہم غلط ہیں، ہمارے باپ دادا سے ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ لیکن جو ہے نشہ ایسا چڑھا ہوا تھا، جنگ بدر میں ہارنے کے بعد بھی پھر جو ہے نا وہی برائی پہ اڑے رہے۔ تو یہ ان کا جو ہے کہ انا وجدنا آبانا کذالک یفعلون، کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، چاہے اللہ کا نبی آ کر اللہ کا فرمان ان کے سمجھ میں جس طرح ان کو سمجھ میں آتا ہے ان کے عقلوں کے مطابق بھی اگر سمجھائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا سب سے بڑا عمل آپ کا تبلیغ اسلام کا ہے۔ تبلیغ اسلام کے لیے یہ رکاوٹیں آتے رہتے کہ مجبور کرتے کہ وہ بت پرستی پہ اڑے ہوئے رہتے، اور جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انسانوں میں کوئی بھید نہیں ہے، سب برابر ہے، کالا گورا امیر غریب، اور کوئی جو ہے نا اس کے اندر دولت مند ہو یا جو ہے نا فقیر ہو، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب جو ہے نا ہم لوگ برابر ہیں۔ ہمارے اندر اگر بڑائی دکھانا ہے تو ہمارے اندر جو ہے تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو پاک باز ہو، جو نیک ہو، جس کی سیرت اچھی ہو، وہ ہمیں بڑا ہے۔ خاندان قبیلے کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بہت کڑوی لگی، ہاں ہم کیسا، ہم تو بڑے جو ہے نا مکے کے سردار رئیس ہیں، یہ غلاموں کے برابر ہے ہمیں، اس طرح جو ہے وہ اڑے رہے۔ پھر جو ہے عورتوں پر ظلم مت کرو، عورتیں جو ہے اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، یہ عورتوں کو زمین میں دفن کرتے تھے پیدا ہوتے ہی۔ تو یہ ساری باتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ جب تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تو وہ لوگ رکاوٹیں ڈالتے تھے اپنے جو ہے چدراہٹ چلانے کے لیے، اپنی حکومت چلانے کے لیے تنگ کرتے تھے۔ تو تبلیغ کا کام رک تو نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور جو ہے نا بائیں ہاتھ میں چاند لا کے اگر رکھ دیں اور کہے کہ یہ کام تم چھوڑ دو، بند کرو، تو میں تب بھی جو ہے اپنے کام کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ لوگ لالچ دے رہے تھے کہ آپ کو بادشاہ بنائیں گے، آپ کو پیسہ دیں گے، عورتیں دیں گے، یہ آپ کام چھوڑو، ہمارے ساتھ رہو، یہ نیا دن کیا شروع کرے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبلیغ کے لیے ہجرت کرے وہاں سے، لیکن ان کی شرط کو نہیں مان، وہاں جا کر مدینے میں جا کر تبلیغ کیے، مدینے کے لوگوں کو سمجھائے، دین میں داخل ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ جب اسلام کو پیش کریں گے تو آپ کو رکاوٹیں ڈالیں گے، اتنا تنگ کریں گے کہ آپ جانا یا تو آپ کا کام بند کر دینا، یا تو وہاں سے ہجرت کر دینا، وہاں سے نکل جانا، اتنا جو ہے نا سخت آپ کو تنگ کریں گے۔ اور ایک بات کہ انسان ظاہر اپنے اخلاق ہے دکھا رہا ہے کہ جو ہے نا پاک رہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو کوئی بھی آپ کو چھیڑتے نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک عبادت کرتے رہے، آپ تقوی، پرہیزگاری، رات میں جو ہے قیام اللیل، نماز پڑھنا، تہجد کی جو ہے نا کثرت سے نوافل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، سب چاہتے تھے، یہاں تک کہ امین صادق ہمارے رہبر رہنما سب جو ہے نا تسلیم کرتے تھے سارے باتیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقدام نہیں کرے تھے، کام آگے بڑھانے کے لیے، دوسروں کو اپنے جیسا بنانے کے لیے کام سٹارٹ نہیں کرے تھے، شروعات نہیں کرے تھے۔ تو سب چاہتے تھے جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا ان کو دین پہنچاؤ، آپ کو نبی بنایا گیا، اور وحی الہی جب ان کے سامنے سنائی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرا وربکم اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ جو ہے جب سکھانے کی بات، خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، اب دوسروں کو سکھانے کے لیے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے کہ جس طرح میں جو ہے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، برائی نہیں کرنے والا ہوں، تم بھی برائی مت کرو، تم چوری مت کرو، عورتوں میں ظلم مت کرو، بچوں کو زندہ مت دفن کرو، شراب مت پیو، جوا مت کرو، بت پرستی مت کرو. یہ جب کام میدان میں آگے لے کے آگے بڑھے، میدان میں کام لے کے بڑھے، تو جب جو ہے مقابلے میں کوئی پتھر برسانا شروع کر دیے، کوئی راستے میں کانٹے بچھانا شروع کر دیے، کوئی چوراہوں پہ ٹھہر کے مخالفت کرنا شروع کرے کہ یہ ہمارے بھتیجے، ان کا دماغ برابر نہیں ہے، یہ دیوانے ہو گئے، ان کی باتوں کو تم مت سنو، تم جو ہے اگر ان کی بات سنیں گے تو تم بھی ادھر کے ہو جائیں گے. یہ جو ہے تبلیغ اسلام کا ایک ایسا عمل ہے کہ دوسرے کو اپنے جیسا بنانے کے لیے، دوسرے کو پاک کرنے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں تو یہ سارے مصائب آتے ہیں. تو یہ در حقیقت تبلیغ اسلام کا کام یہ جو ہے نا ذکرن کثیرہ ہے. مسجد میں بیٹھ کے آپ جو ہے نا تسبیح کرتے بیٹھیے، کوئی آپ کو اعتراض نہیں کرتے. 24 گھنٹے آپ ایک واقعہ سنے ہوں گے کہ بنی اسرائیل میں ایک جو ہے بہت بڑا عابد تھا، وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا. ایک دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجا. اب وہ فرشتہ جب عذاب لانے کے لیے زمین پر اترا، دیکھا تو وہاں ایک ایسا جو ہے نا بندہ ہے جو رات دن 24 گھنٹے نہ شادی کیا نہ بیاہ، کچھ نہیں، بیٹھا ہوا ہے ذکر میں، اور اس کے پورے بال، داڑھی کے بال، زلفیں، پلکیں تک سفید ہو گئے، پورے بال سفید ہوئے اور ذکر میں لگا ہوا ہے. گناہ کیا چیز ہے اس نے آنکھوں سے دیکھا تک نہیں. تو جب وہ فرشتہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ اس بستی میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جس کے بال سفید ہوئے ہیں اور کوئی گناہ نہیں کیا زمین پر، نیک ہے، نمازی، پرہیزگار ہے، تو یہ عذاب جو ہے نا اس بستی میں اگر لائیں گے تو یہ عابد بندہ مر جائیں گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے گھر سے عذاب شروع کرو، جہاں وہ بیٹھا ہے وہیں سے عذاب کی شروعات ہو. فرشتہ پریشان ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے سارے نیک راستے اور نیکیاں جانتا تھا، اور قوم حرام کاری کر رہی ہے، تباہ و برباد ہو رہے ہیں، برے راستے پہ چل رہے ہیں، جا کر ان لوگوں کو نیکی کا راستہ نہیں بتایا. تو جو انسان نیک اور اچھے اعمال معلوم رہنے کے باوجود بھی دوسروں کو اگر جا کے انفارم نہیں کرتا، ان کو سمجھاتا نہیں، تبلیغ نہیں کرتا، تو اس کا عمل بھی برباد ہو جاتا ہے. تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ تو ڈوبے عذاب میں، لیکن جو عابد تھا، رات دن عبادت کرنے والا، وہ بھی جو ہے ڈوب گیا اس میں. تو دوسروں کو سمجھانا سب سے بہترین عمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. لوگوں کو جو ہے بھلائی کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو تبلیغ اسلام کا کام انجام دینا آپ عمر بھر بیٹھ کر عبادت کرنے سے بڑھ کے دوسروں کو سمجھانا. قوم گمراہ ہو رہی ہے، برائی میں جو ہے نا ناچ رہے ہیں، شیطان جو ہے نا میدان میں ننگا ناچ رہا ہے، اور آپ جو ہے نا کمرے میں بیٹھے ہوئے دروازہ بند کر کے، تو دنیا کیسا جو ہے نا پاک ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی نیک بندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے وہ برائی کو مٹانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجتا ہے. تو یہ ذکرن کثیرہ آج جو ہے دنیا کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہے، سب سے بڑے ذمہ دار اس کے مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے نا ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی دولت کماتے بیٹھے ہوئے ہیں. ان جو ہے نا بھلائیوں کو دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے. آج بالخصوص ہندوستان کے اندر جو مذہبی جو ہے نا تصادم آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہے، دوسرے مذہب کے لوگ اسلام پہ جو حملے کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو ہے نا جو ذمہ داری، غیر ذمہ داری کا جو کام ہے، وہ مسلمان جو ہے نا اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے. تبلیغ اسلام کا کام کریں. اولیاء اللہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو دین سمجھاتے تھے، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور وہ لوگ جن کو برا کہتے تھے وہ داخل اسلام ہو کر اسلام کی صداقت لوگوں کے اندر پہنچائے. تو یہ ہمارا سب سے بڑا کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا کہ وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، یعنی رات دن آپ اس کے اندر جو ہے وقف ہو جانا چاہیے، سیکریفائس کر دینا اپنی زندگی کو. جس طرح دنیا کی دولت کمانے کے لیے آدمی
امریکہ، لندن، برطانیہ جا کر اپنی پوری لائف جو ہے کسی کمپنی کے حوالے کرتے ہیں، اور جو آدمی جس کے لیے وقف نہیں ہوتا، اس کے خوبیوں کو دنیا کے اندر بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، کسی آدمی کسی کام کے لیے سلیکٹ ہو جاتا تو اس کے بڑے بڑے جو ہے ایسے ایسے کارنامے اور ایسے ایسے اس کی جو ہے جوہر اس کے ذہن میں اور اس کے عمل میں کھلتے ہیں کہ دنیا دیکھ کے حیران ہو جاتی۔ تو اس لیے علامہ اقبال فرماتے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اے مسلمان قرآن میں ڈوب جا، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جدت کردار کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی وقف کریں گے، بچا کچا ٹائم اللہ کے لیے لگائیں گے، باقی کا پورا کام دنیا کے لیے لگائیں گے۔ 24 گھنٹے آدمی کاروبار کرتا بیٹھا، 5 منٹ نماز کے لیے آتا، 5 منٹ جو عبادت کے لیے آتا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ 5 منٹ کاروبار کی ہی دھن جو ہے نا سوار رہتی، کیونکہ آدمی جس میں ڈوبا ہوا رہتا، رات دن جس میں منہمک رہتا۔ اس لیے جو ہے مدرسے، دارالعلوم یا جو ہے اسکولز جو ہے نا ریزیڈنسی اسکول ہوتے کہ بچے کو وہیں چھوڑ دیتے، اس لیے کہ جو ہے نا بہت زبردست جو ہے نا پڑھائی اور زبردست قابلیت پیدا ہونے کے لیے وہیں پر جو ہے نا اس کو رکھا جاتا ہے، رات دن جو ہے نا اسی میں رہے، تعلیم کرنا، ٹیوشن پڑھنا، پھر جو ہے نا اس کے اندر غور و فکر کرنا، اس کے لیے پورا وقت جو ہے نا اس کے لیے لگائے، تو جلدی جو ہے جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے جا کے پڑھ کے آتے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ قابل بنتا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ اکرام اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیے، اس لیے بڑے بڑے میدانوں میں گئے، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہو گیا تھا، کاروبار چھوڑ دیے، تجارت چھوڑ دیے، دھندے چھوڑ دیے، اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے، وقف ہو گئے اس کے لیے۔ کچھ لوگ کاروبار بھی کرے وہ الگ بات ہے، لیکن جو ہے نا کچھ لوگ اللہ تعالیٰ جس طرح وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ایک امت کا جو ہے نا خیر، ایک گروہ جو ہے نکلنا چاہیے اسلام کی صداقت کو پیش کرنے کے لیے، جس طرح ملٹری کے لوگوں کو جو ہے خاص کر ان کو ٹریننگ دینے کے لیے کیمپ میں جو ہے نا رکھتے ہیں، گھر سے دور رکھتے ہیں، جا کر جو ہے نا بارڈر پہ وہ رات دن جو ہے نا اسی میں رہے، دوسرا خیال ان کے اندر پیدا نہ ہو۔ تو اس طرح جو ہے یہ اسلام کا طریقہ ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا، لگا دینا، تو اس کے اندر بہترین جو ہے نا صلاحیتیں پیدا ہو جاتی۔ تو یہ در حقیقت جو ہے وہ سبحوہ بکرۃ وصیلا، رات اور دن جو ہے تم اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تبلیغ کرو، اس کے لیے جو ہے قرآن کریم کے آپ کی دلائل ملیں گے، کائنات میں دلائل ملیں گے، دنیا کی مقدس کتابوں میں آپ کو یہ، کیونکہ سر کھجانے کی فرصت جن کو نہیں ہوتی، وہ دین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور دین کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا تقاضا ہے، وہ کیسا معلوم ہوتا ہے؟ رات دن آپ جو ہے نا دنیا میں کیڑا تو دب رہا ہے گوبر کے تہ کے نیچے، اس وہم و گمان میں اس کے عرض و سما یہی ہے۔ کیڑا جو ہے گوبر میں دب رہا، گوبر کے اندر بیٹھنے والا کیڑا، زمین یہ آسمان یہ سمجھ، یہ وہی زمین وہی آسمان ہوتا کیا؟ ڈبرے میں مینڈک ہے اور ڈبرے کو ہی سمندر سمجھ رہا ہے، ایک چھوٹا سا کھڈا ہے، اس کے اندر جو ہے نا پانی میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ہے لڑک رہا گندے پانی میں، اور یہ سمجھ رہا ہے یہ سمندر ہے۔ اب کیونکہ وہ سمندر دیکھا ہی نہیں تو اسی کو سمندر سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح محدود جو ہے نا علاقے میں یا محدود جو ہے نا دائرے میں رہنے والا انسان، وہ اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کے عالمگیر اصولوں کو کیا جان سکتا؟ اگر تبلیغ اسلام کے عالمگیر اصول جاننا ہے تو جس طرح اولیاء اللہ اپنی زندگی اسلام کے لیے لگائے، صحابہ اکرام اپنی زندگی اسلام کے لیے لگائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی جو ہے نا اسلام کے لیے وقف کر دیے۔ بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، آپ نبی بننے کے بعد ایک دن بھی دنیا کا کام نہیں کرے، آپ ایک دن بھی آپ نے تجارت نہیں کی، بلکہ جو ہے حدیث پاک ہے کہ مثل المومنین کمثل الطیر یرزق اللہ تعالی بغیر وسیلہ، مومن کی مثال تو اس پرندے کی طرح ہے جو بغیر وسیلے کے رزق جو ہے نا تلاش کرتا ہے، بغیر وسیلے کے رزق جو ہے نا حاصل کرتا ہے، رزق جو ہے نا اس کو مل جائے، کماتا نہیں، ڈیوٹی نہیں کرتا، نوکری نہیں کرتا، اناج جمع کے نہیں کرتا، جہاں جو ہے نا جس جھاڑ پہ جا کے بیٹھتا ہے، رزق جو ہے یمن جدید رزق جدید، اس کا رزق موجود ہے۔ مومن کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، آپ اللہ کے کام کے لیے اگر نکلیں گے تو اللہ کیا بھوکا مارتا آپ کو؟ بھوکا نہیں مارتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے رزق کا ایک ایسا مخرج بنا دیتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آنے والا ہے، کدھر سے آ رہا۔ توکل تو اللہ، زندگی اللہ پر توکل کرنے کے لیے جب توکل کرتے ہیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا انتظام کرتا ہے، کسی کو کھڑا کر دیتا ہے، کسی کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس تک پہنچاتا ہے۔ تو ان کا جو ہے کام کیا ہے؟ اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام، قرآن پہ غور کرے،
دنیا کی کتابوں میں اسلام کی صداقت جو ہے کہاں کہاں کیا کیا لکھی ہوئی ہے، اس پر غور کریں۔ حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس العزیز، آپ جو ہے بچپن سے، آپ 1886 میں آپ کی ولادت ہے، جب جو ہے آپ ہوش آیا 10-15 سال کے ہوئے تو آپ کے اندر ایک جذبہ تھا لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، دوسروں کو جو ہے نا ہمارے دین کا جو ہے تعارف کرائے، ان کو اسلام کی طرف بلائیں۔ آپ جوانی کے اندر جب جوان ہوئے، آپ 18 20 25 سال کے ہوئے، بڑے بڑے پنڈتوں کو آپ سمجھاتے تھے، پاسٹروں کو آپ سمجھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیے، آپ جو ہے یہ سارے دلائل ان کے سامنے پہ بڑے بڑے ریورینڈ اور بڑے بڑے جو ہے نا پاسٹر اور بشپس جو ہے آتے تھے تو گھنٹوں جو ہے ان سے حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب آپ جو ہے سمجھاتے تھے، تبلیغ جو ہے نا کرتے تھے۔ اور جب آپ جو ہے اس دھن میں باہر نکلے تو ہندوستان کے مقدس کتابوں کو آپ جو ہے جب تلاش کرنے لگے تو یہاں کے ویدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، پرانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اور بڑے بڑے مندروں میں گئے، مندروں میں جا کر وہاں پر، کیونکہ آپ جب اقدام کریں گے تو سارے چیزیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ لا کے رکھ دیتا راستے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا، علامہ اقبال اپنے اشعار میں بیان فرمائے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل نہیں، ہم تو راستہ بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ راستہ بتانے کے لیے بیٹھا، اپنے بندوں کو نیک راستہ بتانے کے لیے اللہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن بندہ جو ہے اللہ کا راستہ نہیں پوچھتا، دولت کا راستہ پوچھتا ہے، پیسے کا راستہ، حسین خوبصورت جمیل عورت کہاں ملتی ہے، اللہ سے طلب بھی کرا دو، یہی جو ہے نا دنیاوی جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں اس کا جو ہے نا طلبگار بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تو تم کو روحانیت پہ جو ہے ایسا سرمایہ عطا کرنا چاہتا ہے کہ جو دنیا میں کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہمیشہ باقی رہنے والی دولت اللہ نوازنا چاہتا ہے، وہ دین کی دولت دینا چاہتا ہے۔ تو جب جو ہے آپ میدان میں نکلیں گے، کوئی قابل تو ہو، ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے، ڈھونڈنے والا اگر ہے تو نئی دنیا اللہ تعالیٰ بسا دیتا ہے۔ تو جب آپ جو ہے مولانا صدیق دیندار چشمش صاحب قبلہ قدس العزیز، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ غیر قوم کے لوگوں کو ہم اسلام سمجھیں گے، بڑے بڑے مٹھوں میں گئے، مٹھ کے بڑے بڑے پنڈت جو ہے کتابیں لا کے آپ کے ہاتھ میں دیے، دیکھو اسلام کا ذکر جو ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ باگے واڑی جو بیجاپور ضلع میں جو ہے ایک تعلقہ ہے باگے واڑی، وہاں پر بسویشور کا بہت بڑا مٹھ تھا، وہاں پر جب آپ گئے پنڈت سے ملاقات کرے اور جو ہے جب بات چیت چلی اسلام کے بارے میں، لنگایت مذہب کے بارے میں، تو گوشت خوری پہ جو ہے نا کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد پنڈت جی کو جب دلائل دیے کہ نیچر سے اور مذہبی کتابوں سے، تو پنڈت جی اتنا خوش ہوئے، آپ کے ہاتھ پر جو ہے یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل جو ہے نا صحیح ہے کہ آگے چل کر اسلام کا ہی بول بالا ہونے والا ہے۔ وہ اپنے مٹھ میں جو پرانی تاڑ کے پتوں پر جو بشارتیں لکھے ہوئے تھے کہ اسلام جو ہے دنیا کے اندر عام ہونے والا ہے اور اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے، وہ بشارتیں لا کے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیے اور بولے کہ آپ آگے چل کر جو ہے اگر ہندوستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہو تو ہمارے جو ہے بچوں پر رحم فرمائیے، ہمارے بچوں کی جو ہے نا آپ نظر کرم فرمائیے۔ تو اب بتائیے کہ ایک مٹھ کا پنڈت جو ہے، ایک مسلمان جو قرآن پیش کر رہے ہیں، اسلام پیش کر رہے ہیں، متاثر ہو کے اپنا قدیم خزانہ جو کہ بشارتوں کا ہے، جس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے، محمد نبی صاحب مسافر دن انتانو ಸಾರಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾನು ಸಾರಿ ಭೂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಸಕಲ ದೈವದ ಫಲ ಉಂಟು ಸಾಹೇಬರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರಣೋದ್ದೇಶ ನೋಡಿರಣ್ಣ ಅಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದಂ ಬಸ್ ಸಲಾಂ ಮಾಡಿಪೋದ್ರು ಒಳ್ಳಪುರಿಗೆ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा जो है इनके किताबों में लिखा हुआ है। और जब आप जो है ना तिनतिनी गए तो वहां के मठ में कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। चित्तलदुर्ग गए, चित्तलदुर्ग सिनी सिंहासन मठ में कलमा लिखा हुआ था। कड़गंची गए, गुलबर्गी के पास जो है किला है कड़गंची, कड़गंची के मठ में जो है कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस तरह आप जो है जब ये मैदान में आगे बढ़े तो इतने चीजें आपके सामने आए कि आप बयान करते करते थक जाएंगे, इतनी जो है ना बशारत है। यहाँ पर हमनाबाद के मानिक प्रभु के मंदिर में गए तो वहां पर एक किताब मिली पद्यमाला, उसमें कलमा लिखा हुआ है, नमाज के बारे में लिखा हुआ है, वो है बंदा जो है बंदा राह न जाले सो है गंदा, ला इलाहा से दम को लेकर इल्लल्लाह में ठहर जाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के नबी अली का रमज पाना, कौल है रसूलुल्लाह का रोजा नमाज करते रहना, अपने दम पे कायम रह के मौत के आगे मर जाना, मानिक सगे नबी के दर का
باندھ لیا ہے گلے میں تاگا، تاگا ہے میرے رب کے ہاتھ، جدھر کو کھینچا ادھر کو بھاگا. یہ جو ہے آپ کو مٹھا میں جب گئے پنڈتوں سے ملے تو یہ سارے چیزیں ملے. ویدوں میں تلاش کرے تو ویدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے. احمدی پتو پریمدھا مرت سے جاگ رہا اہم سری واجنی. اور جو ہے ہے مانوا وگت راگا پراورگیا محمدم دھرم گرو شتتم سمرنتی دھیانے نہ تینت کلمشم چتناستی ماتر پیو دھر رسمو نہ پنہا پیونتی. یہ ویسے اپنشد کے اندر کھلے طور پر جو ہے نا لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھرم کے گرو رہیں گے. تو آپ جو ہے آگے بڑھیں گے، تبلیغ کے لیے اپنا وقت لگائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی. لیکن ہم جو ہے دنیائی کاروبار کے لیے پوری عمر لگائیں گے، بہت زیادہ سے زیادہ ایک 5 ٹائم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آئیں گے، اور 5 ٹائم کا نمازی ہے تو انہیں دنیا میں بہت بڑا جو ہے نا سورما بن گیا. اس سے بڑا کوئی نہ کہ داڑھی چھوڑ کے ٹوپی لگا کے جو ہے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو اللہ کی عبادت تمہارے لیے ہے، لیکن دین اسلام کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ سبحوہ بکرۃ و اصیلا. سبحوہ بکرۃ یعنی رات اور دن ہمیشہ جو ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے آگے بڑھو، لوگوں کو جو ہے نا دین پہنچاؤ. تو اس طرح جو ہے مولانا صدیق زندہ چندوسی صاحب قبلہ قدس العزیز آپ نے کئی کتابیں لکھے کہ کتنے بشارتیں ہندوستان کے یہاں کے مذہبی جو ہے نا کتابیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے. کیسے کیسے پنڈت ملے آپ کو، اور کیسے کیسے مندروں میں جو ہے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، کاشی میں اور جو ہے نا ادھر رامیشورم کی طرف، اور ادھر جو ہے اڑیسہ کے اندر ایک میناکشی مندر ہے، مندر کے میناروں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد محمد لکھا ہوا ہے. تو بہرحال میدان میں کام کرنے والے کے لیے یہ سارے ہتھیار اللہ تعالیٰ اس کو مہیا کر دیتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ هو الذی یصلی علیکم ملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ هو الذی، وہی ذات پاک، وہی ذات جو یصلی علیکم، صلات بھیجتا ہے اپنے مومن بندوں پر. صلات کیا ہے؟ تبلیغ اسلام میں راستے اللہ تعالیٰ بنا دینا. اللہ درود پڑھتے نہیں بیٹھتا کہ جو ہے نا اگر کوئی سید صاحب اللہ کے رسول پہ درود پڑھے تو اللہ جو ہے اس پہ درود پڑھتے بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے، بلکہ صلات کے معنی کیا ہے؟ تبلیغ میں آپ کے لیے بڑے بڑے راستے فراہم کر دینا، آپ کی زبان میں اثر دینا، آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ فیض جاری کر دینا. جی اللہ کی قدرت ہے، نور بھر دیتا آپ کے اندر. اللہ جب اس دین کے کام کے لیے کوئی بندہ نکلتا ہے تو کوئی قابل تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے، لوح قلم جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کر دیتا ہے. آپ جس کو جو ہے مقدر جس کا لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے مقدر بدل سکتے ہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو یہ اتنا بڑا کام ہے تبلیغ اسلام کا، اشاعت اسلام کا، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو درود جو ہے نا آپ پر بھیج رہا ہے. اور درود جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں درود بھیجا ہے. کسی نبی پر درود نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی پر درود قرآن کریم میں نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی پر اللہ تعالیٰ درود نہیں بھیجا. سلام علی عیسیٰ، سلام علی موسیٰ، سلام علی ابراہیم، سلام علی اسحاق، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ سلام علی المرسلین، ہم نے نبیوں پر سلامتی بھیجا ہے. سلام نبیوں کا تحفہ ہے. اور یہ صلات خاص الخاص حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کہ اللہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. یعنی اللہ خود جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اور ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، اور مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. تو یہ درود جو ہے خاص الخاص اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے. تو درود کے معنی کیا ہے؟ جن کا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ مددگار ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں غالب کرنا تھا،
اور یہ دین ہمیشہ باقی رہنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، گویا کہ آپ کے دین کی مدد کرنے کے لیے اللہ جو ہے ہمیشہ تیار ہے، اور اپنے فرشتوں کے ساتھ، اپنے ملائکہ کے ساتھ۔ تو اب جو ہے دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درود کس پر ہے؟ مومنین پر ہے، مسلمانوں پر ہے، اور یہ دو جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ایک سورہ بقر میں ہے جہاں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جو ہے نا اولئک علیہم صلوات، وہاں پر صلوات پڑھتا ہے کس پر؟ مومنوں پر، جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہ صابر بندے ہر ایک امتحان میں کامیاب اترتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اولئک علیہم صلوات، ان تمام جو ہے نا مومنین پر جو مصائب جھیلتے ہیں، اللہ جو ہے نا ان پر درود پڑھتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے سورہ احزاب کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تو نبیوں پر درود نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پر درود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، آپ کا دین تا ابد الآباد ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس لیے آپ کے دین کو پھیلانا ہے، تو پھیلانے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مومنین ہے۔ یہ تبلیغ اسلام کا میدان میں کام کرنے والے ہیں، اسلام کو پہنچانے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان مومنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ درود بھیجا ہے، وہ الذی یصلی علیکم ملائکہ کے ساتھ۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے والے کون ہیں؟ آپ کی امت ہیں۔ اس لیے ولی جس کی امت میں ہوتے ہیں پیدا، وہ آتے ہیں بن کر خدا کا ارادہ، اللہ کا ارادہ بن کے دنیا میں آتے ہیں، اور جو ہے اشاعت اسلام کا کام جاری و ساری ہے۔ اس کے لیے اللہ کی اور اللہ کے ملائکہ کی مدد ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر پھینک رہے تھے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے جو تیر پھینکا ہے وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ اسی طرح مومنین پر، صحابہ اکرام پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمایا کہ فلم تقتلہم ولکن اللہ قتلہم۔ صحابہ اکرام جب قتل کرتے تھے، جب جنگ لڑتے تھے، تو وہ صحابہ اکرام کے ہاتھوں سے اللہ لڑتا تھا، یعنی اللہ اور اللہ کے ملائکہ مومنین کی مدد کرنے کے لیے میدان میں اتر جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر مومنوں پر اللہ تعالیٰ درود بھیجا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم ملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اس لیے کہ وہ جو ہے نور سے، یعنی ظلمت سے نور کی طرف نکالنا ہے۔ تو مومنین بھی جب لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف نکالتے ہیں تو اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی طاقت مومنین کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یہ سلامتی کا ذمہ، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں جو اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کا کام کرنے کے لیے اترتے۔ اس لیے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے اللہ کے رسول، آپ جو ہے نا تبلیغ کے لیے میدان میں نکلیے، لوگوں کو بتائیے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اگر وہ تکلیف دینے والے ہیں، آپ کے جان کی جو ہے نا قاتل ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے جان کے قتل کے در پہ ہیں، تو آپ کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ کتنی بڑی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیا مومنین کی۔ یہی اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ آپ جب اسلام پیش کرنے کے لیے، یعنی تبلیغ کے لیے، جو وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، رات اور دن جو ہے نا اشاعت اسلام میں مگن ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ہم جو ہے ان کی سلامتی کا تہیہ کر لیتے ہیں، تمہاری حفاظت کرتے ہیں، میدان میں جو ہے کھڑے ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کسی بھی میدان میں، تبلیغ کے میدان میں جانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں اکیلے تنہا جو ہے نا جا کر اسلام کا پیغام سناتے تھے، دعوت اسلام دیتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے یہ سب سے بڑا کام ہے تبلیغ اسلام، اشاعت اسلام کا۔ ہندوستان کے اندر آپ جو ہے یہاں کی قوم اتنی جو ہے نا محبت بھری قوم ہے، لوگ ڈر کے جو ہے نا گھروں میں بیٹھے ہوئے، آپ میدان میں نکلیں گے تو آپ کو گلے لگا کر اسلام کو خندہ پیشانی سے جو ہے نا قبول کرنے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ہم لوگ کون تھے؟
ہمارے جو ہے نا اگر دیکھیں گے مسلمانوں کو یہاں پر کثرت سے جو مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ پورے عربستان سے افغانستان سے آئے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہیں کے لوگ اسلام قبول کرے۔ ہمارے پیچھے اگر جائیں گے دادا پردادا سکر دادا یا 10-15 پیڑھیوں سے پیچھے جائیں گے تو اسی جو ہے ہندوستان کے رہنے والے تھے، اسلام قبول کرے، دل کو اللہ تعالیٰ ان کے کھول دیا، ان کو سمجھ میں آیا، صداقت سمجھ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے ان کو سمجھ میں آئی تو داخل اسلام ہوئے۔ اسی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں۔ تو یہ صرف جو ہے بزرگان دین کا، مبلغین کا، داعیان اسلام کا، ان کا جو ہے نا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اسلام کو سمجھایا اور جو ہے آج لوگ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو جو باقی جو لوگ ہیں جو اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں یا اسلام کے باہر ہیں تو ان لوگ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اسلام کو سمجھائیں، ان کی کتاب سے، ان کی زبان میں۔ لوگوں کو یہ جو نا تکلیف ہوتی ہم ان کی زبان میں کیوں سمجھائیں؟ انبیاء علیہ السلام کا یہی کام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ ابراہیم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے ہر رسول کو ان کے قوم کی زبان میں تبلیغ کرنے کے لیے ہم بھیجتے تھے تاکہ لوگ اچھی طرح جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ نبی کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ لوگوں سمجھ میں، آپ جو ہے نا عربی میں جو ہے نا بڑی زبردست تقریر کر رہے ہیں، سامنے والے کیا سمجھ میں آتی؟ آپ اردو میں کریے، یا کوئی کڑی زبان والا ہے تو آپ اردو میں بول رہے ہیں، مراٹھی سمجھنے والا ہے تو جو ہے نا دوسرے فارسی میں بول رہے ہیں، اس کو کیا سمجھ میں آتا؟ بیل کے سامنے اگر ڈھول بجاتے بیٹھیں گے تو جو ہے نا وہ ڈھول کی تال اور اس کی جو ہے نا اس کو کیا سمجھتا؟ تو اس طرح جو ہے ہم کو اگر ان کے قوم کی زبان میں اگر نہیں سمجھاتے ہیں تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہاں کی زبان میں کنڑی، تمل، تیلگو، مراٹھی اور ہر زبان میں، پنجابی زبان ہے اور جو ہے نا گجراتی زبان، ہر زبان میں اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو ہے جو اسلام سے دور بیٹھے ہوئے یا اسلام وہ غلط فہمی میں اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے دوست بن سکتے، ہمارے گلے لگ سکتے۔ آپ دیکھیں گے بابری مسجد جب توڑی گئی تو اس میں بہت سے لوگ جو ہے ہندو لوگ شریک ہوئے تھے، لیکن جب بعد میں ان کو احساس ہوا، سمجھانے والے جب ان تک سمجھائے تو کئی لوگ توبہ کر کے اسلام قبول کر کے جو ہے اسلام کے مبلغ داعی بن کر دنیا میں یا ہندوستان کے اندر کئی ہزاروں لوگوں کو اسلام میں داخل کرے۔ تو ایک عامر صاحب کر کے تھے، وہ جو ہے بابری مسجد توڑنے کے لیے گئے تھے، لیکن جب ان کو اسلام سمجھ میں آیا تو کئی مسجدیں تعمیر کیے اور کئی لوگوں کو جو ہے اسلام میں داخل کیے۔ تو بہرحال یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل جو ہے بھوت پلیت کی طرح ہے، جنوں کی طرح ہے، ہم کو جو ہے نا قتل کر دیں گے، ماریں گے، کیونکہ انسان دور رہنے کی وجہ سے یہی جو ہے نا غلط فہمی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو سب سے بڑا فریضہ ہے اشاعت اسلام کا، تبلیغ اسلام کا، اس کو انجام دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور یہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ ہے نا کثیر یعنی جو ہے نا بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو زیادہ ذکر یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے سے اسلام یاد آ جائے، آپ کو دیکھنا ہی اسلام جو ہے نا تصور میں آ جائے، یہ ہے سب سے بڑا ذکر۔ حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ آدمی اگر باہر گیا، کسی عورت کو دیکھا تو اپنے گھر کی عورت یاد آتی، گائے بکری کو دیکھا تو جو ہے نا گھر میں جو گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، وہ یاد آتے۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے نا باہر جا کے بکری دیکھے گھر کی عورت یاد آئے، یا باہر جا کے عورت کو دیکھے گھر کی گائے یاد آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، ذات سے ذات یاد آتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا بندہ اللہ کی صورت اگر بنایا تو اس بندے کو دیکھنا خدا یاد آنے کے مماثل ہے۔ اگر آپ جو ہے نا صورت و شکل میں انگریز کے بچے سارے جو ہے دنیا کے ناچنے گانے بجانے والے آوارہ زانی بدکاروں کا جو ہے نا چہرہ صورت بنائیں گے، ہیرو بن کے دنیا میں پھریں گے اور بولیں گے میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، آپ کا دل کون چیر کے دیکھنے والا ہے؟ آپ کے دل کی جو کیفیت ہے، دل کی تبدیلی ظاہر کو بدل دیتی ہے۔ ظاہرہ اگر آپ وضاقتہ اگر متشرع ہیں، اللہ اس کے رسول کے مطابق ہیں، تو لوگ جو ہے نا کھینچے بغیر جو ہے نا آپ بولے کہ آپ زبان بھی نہیں کھولتے، آپ کو دیکھ کر جو ہے اسلام کی یاد آتی ہے، لوگوں کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ ایک مرتبہ میں اور مولوی رحیم خان صاحب مبلغ اسلام مہاراشٹر میں گئے تھے، اکولا ضلع کے میں جو ہے نا ایک اکوٹ جو ہے نا بہت بڑا مقام ہے، وہاں پر ایک کالج میں ہمارا بیان ہوا۔ تو کالج میں میرا رحیم خان صاحب کا ہمارے مولانا جنید ماسٹر صاحب مبلغ اسلام، اللہ غریق رحمت فرمائے، بہت بڑے جید جو ہے نا مبلغ اسلام تھے، ہندی، فارسی اور عربی انگلش کے بہت بہترین جو ہے نا آپ وہ
مبلغ تھے، ٹیچر بھی تھے آپ، تو وہاں پر کالج میں ہم کو لے کے گئے، وہاں لے کے جا کے موقع بیان کا جو ہے وہ کرے، فراہم کرے، تو وہ لوگ کالج میں بیان رکھے، پورے کالج کے بچے، بڑے بڑے اساتذہ، ٹیچرز وغیرہ سب آ کے بیٹھے تھے۔ تو الحمدللہ جب ہم بیٹھے اور اس کے بعد میں ہمارا بیان ہوا، تو وہاں کی جو ہے جو پرنسپل صاحب ہیں، پرنسپل جو تھے کالج کے، وہ ٹھہر کے جو ہے نا اتنے متاثر ہوئے، ارے بھائی ہم تو چاہ رہے تھے کہ کچھ جو ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ کچھ قرآن کی، کچھ سیرت کے واقعہ بیان کر کے بیٹھیں گے، لیکن ویدوں میں، شاستروں میں، پرانوں میں مذہب کی ایسے ایسے جو ہے نا دلائل ہمارے سامنے پیش کریں، ہم پہلی مرتبہ ایسا بیان سنے ہیں مسلمان کسی مولانا سے۔ تو اس میں ایک خاص بات جو وہ بیان کی، وہ ہے کہ آپ کے چہروں سے ہی اسلام کا امپریشن پڑتا ہے، امپریس ہوتا ہے آپ کے چہرے سے، آپ کو دیکھ کر، اور پھر جب آپ کی باتیں ایسی ہے، جامع باتیں کہ ویدوں سے، شاستروں سے بیان کریں، حیرت زدہ ہو جاتے لوگ۔ تو صورت، چہرہ بھی جو ہے ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کا جو ہے نا، آپ کے چہرے سے اسلام کا جو ہے نا یادہ ہو، یعنی اسلام کا یا مسلمانوں کا یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کا جو ہے نا ذکر ہو، جو ہے نا آپ کو یاد آ جائے۔ تو بہرحال یہ جو ہے سب سے بڑا ذکر ہے کہ آپ اپنے وجود کو جو ہے نا مطہر کرے، پاک کرے، اور سیرت طیبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو کر میدان میں کام کرے، اور وقف ہو جائے اس کام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایسے ایسے جوہر پیدا کر دیتا ہے، بڑے بڑے لوگ، دارا و سکندر، سب جو ہے نا آپ کے قدموں میں، اس کے قدموں سے سپاہ تاج و سریر آتے ہیں، ہاتھ ہوتا ہے صدا چھترپتی کے سر پر، اس کا ہاتھ جو ہے نا بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر پہ ہوتا ہے، ایک فقیر کا، ایک روحانی انسان کا، ایک مبلغ اسلام کا، ایک داعیہ اسلام کا بہت بڑا جو ہے نا مرتبہ ہے۔ تو بہرحال یہ ذکر یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی لائف، اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کرے، اور جو ہے اپنی سیرت اور صورت جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ہو۔ تو الحمدللہ ہندوستان کے اندر، کیونکہ ہندوستان کی جو قوم ہے وہ مذہب کی پیاسی ہے، اور فقیروں کی، صوفیوں کی، سنتوں کی چاہنے والی جو ہے یہاں کی قوم ہے، ان کے سامنے اگر آپ جو ہے یہ صدق دل سے، سچے دل سے، اور جو ہے نا پورے محبت اور وارفتگی کے ساتھ اگر اس کام کو آپ لے کے اٹھیں گے، تو یقیناً جو ہے آپ دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہوں گے۔ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہے محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سے دین کی خدمت لے، اور اسلام کے نمونے پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو اپناتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔